السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو سب کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کی نماز پڑھائی تھی تو اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ تو آپ نے اس خطبے کے اندر کیا فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ تو یہ عقیدہ آپ نے درست فرمایا۔ جب تم گرہن کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر نبی رحمت نے فرمایا کہ نماز کے دوران میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ نے جنت کی وسعت، خوبصورتی اور اس کے پھل کا بھی ذکر کیا کہ وہ کس قدر عظیم پھل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ بھی دیکھی، جہنم، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ اللہ کا کفر کرتی ہیں، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ عورت کی جو زبان ہے یا ان کی ناشکری ہے، اس کی بنا پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وجہ سے وہ جہنم میں گئی ہیں۔ تو شکر جو ہے یہ تو پھر ہر ایک پہ واجب ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، لیکن عورت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص تلقین کی ہے، تو ان کو ذرا خاص توجہ دینی چاہیے۔ اب اس پوری حدیث سے دیکھیں نا، ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارا محسن ہے، جو ہم پہ احسان کر رہا ہے، اس کی احسان فراموشی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب کسی بندے کی احسان فراموشی دیکھیں کبیرہ گناہ بنتی ہے، تو جو خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ہم پہ اتنے احسان ہے کہ ہم گن ہی نہیں سکتے، تو اس کی احسان فراموشی کا گناہ جو ہے وہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے یہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری جیسے وبال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر شکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر آپ بندے میرا شکر کریں تو میں ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو اگر آپ نے اور زیادہ رزق بڑھانا ہے تو رزق کے بارے میں شکر کریں، دولت کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں شکر کریں۔ جس چیز کے بارے میں شکر کریں گے وہ چیز آپ کے پاس وافر مقدار میں آ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔